بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد عربی امارات میں ہونے والی نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ اس لیے اس نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیوز اپڈیٹس سب سے پہلے ملا کریں۔ نمبر 1 پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد عربی امارات اور اسرائیل دونوں مل کر اینٹی ڈرون سسٹم جو ہے وہ تیار کریں گے جو کہ ان کی حفاظت کے لیے یقینی بنائے گا۔ اس بارے میں متعدد عربی امارات اور اسرائیل مشترکہ طور پر ایک جدید انسداد ڈرون سسٹم تیار کریں گے جو کہ خطرات کا مقابلہ کر سکے گا، اور اس بارے میں ایک اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی گروپ اسرائیلی ایرو اسپیس انڈسٹریز یعنی کہ IAI کے ساتھ معاہدہ بھی کرے گا جو کہ ایک اہم ایرو اسپیس اور ہوا بازی تیار کنندہ ہے اور متعدد عربی امارات کی مارکیٹ کے لیے تیار کردہ انسداد بغیر پائلٹ کے ایک جدید نظام تیار کرے گا جس کے وسیع تر فوائد حاصل ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس بارے میں IA کے بغیر پائلٹ کے بغیر جہاز کی نظام کو وسیع پیمانے پر خطرات کا پتہ لگانے، شناخت کرنے اور اسے روکنے کے لیے مکمل طور پر لاگو کیا جائے گا۔ اس بارے میں 3 ریڈار مواصلات کی ذہانت اور IA اعلیٰ درجے کی اور الیکٹرو ایپٹک ٹیکنالوجیز پر مشتمل ہوگی جو کہ ایک متعدد عربی امارات اور کمانڈر اور کنٹرول سسٹم میں مربوط ہوں گی اور مکمل طور پر یہ خود مختار ہوں گے جس سے کسی بھی انسانی مداخلت کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے۔ اس بارے میں خطرہ اور ہدف شدہ آپریٹنگ ماحول کی سطح پر مبنی پیشکش کی ایک سیریز جس میں اسپوفنگ اور جیمنگ جیسے نرم مراحل سے لے کر لیزر اور برقی مقناطیسی جیسی مشکل قابلیت کی صلاحیت بھی شامل ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ ماں نے متعدد عربی امارات کے رہنماؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ بچے کی جان بچا لیں۔ ایک دوسری مایوس ماں جس کی بچی جان لیوا خطرہ میں مبتلا ہے متعدد عربی امارات کے رہنماؤں سے اپنے بیٹی کی جان بچانے میں مدد کی اپیل کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی ہے۔ متعدد عربی امارات کی رہائشی مریم علی کے ذریعے شائع کی گئی یہ ویڈیو ہائنس شیخ محمد بن راشد المکتوم کے بعد نائب صدر متعدد عربی امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے عراقی بچی لیون کے علاج معالجے کے غیر معمولی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا، اور لڑکی اس مہینے کے شروع میں جسے عائشہ حسن ابراہیم جو کہ 16 ماہ کی لڑکی ہے ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے لیون ریڑھ کی ہڈی کی پٹھوں کی انٹرافی یعنی کہ MSE ہوتی ہے، لیکن ایسی حالت میں کچھ زیادہ ہی سنگین ہے۔ بچہ اس وقت دبئی کے ایک ہسپتال میں انتہائی نگہداشت یونٹ یعنی کہ ICU میں بھرتی ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں اس کی والدہ کے ذریعے پوسٹ کردہ ایک ویڈیو میں عائشہ کو ICU میں سوئے ہوئے دکھایا جا سکتا ہے جس کی سانس لینے میں مدد کے لیے اس کی ناک کے اندر ٹیوبیں بھی لگائی گئی تھیں۔ تو یہ بھی تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کی تھی۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت شیخ محمد کے استاد نے شاذ و نادر تصاویر رہنماؤں کے بچپن کی کہانیاں بھی شیئر کر دی ہیں۔ مکمل تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ٹویٹر پر HBDMBZ ٹویٹر پر متعدد عربی امارات کے اور متعدد شہریوں اور رہائشیوں نے جمعرات کو سوشل میڈیا پر اپنے ہائنس شیخ محمد بن زید النہیان اور ابوظہبی کے ولی عہد شہزادہ اور متعدد عربی امارات کے مسلح افواج کے نائب سپریم کمانڈر کو ان کی 60ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے بھی مبارکباد دی، لیکن ابھی تک سب سے دل کو خراج تحسین پیش کیا گیا جو کہ CP کے سابق اساتذہ کی طرف سے ہے جس نے تاریخ کے ورقوں میں کھوج ڈالی، لہٰذا اس محنتی طالب علم کے ساتھ اپنے سب سے یادگار لمحوں کو یاد کرنے کے لیے جو عوامی تقاریر کرنے کی سرگرمیوں میں جوش و خروش رکھتے تھے۔ اس بارے میں جمعرات کو ابوظہبی میڈیا آفس کے ذریعے شائع ہونے والی ویڈیو میں 1971 سے لے کر 1975 کے دوران الکندی پرائمری اسکول کے ایز استاد احمد منڈی کو پرانے البمز کے ذریعے انگوٹھے لگاتے ہوئے دیکھا بھی جا سکتا تھا جس میں UE کے رہنماؤں کی تصویریں ایک بچے کی حیثیت میں موجود تھیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی ایکسپو آن لائن 100 سے زیادہ عالمی مداحت کو فنڈ دیتی ہے۔ ایک ایکسپو 2020 اکتوبر میں مکمل طور پر کھل جائے گا تو دنیا کے چیلنجوں کے لاتعداد مداحت اور حل نمائش کے لیے پیش کیے جائیں گے، اور ایک ٹیم جو کہ آج کے بہترین خیالوں میں سے ایک کو تلاش کرنے میں مصروف ہے وہ ایکسپو لائیو ہے۔ ایکسپو لائیو کے انوویشن امیگریشن گرانٹ پروگرام نے دنیا بھر میں تقریباً 11,000 درخواستوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جس میں 5 سینکڑوں نے شرکت کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان درخواستوں کا تقریباً
10% متحدہ بیمارات سے ہی تھا۔ ایکسپو 2020 کا مودی ایکسپو لائیو 2016 سے عالمی میلے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بنا رہا ہے۔ اس نے آسانی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے والے منصوبوں کی تلاش اور فنڈ کے لیے اپنا انوویشن امپیکٹ اینڈ گرانٹ پروگرام شروع کیا، اور زراعت سے لے کر تعلیم تک ایسے منصوبوں تک کیونکہ عوام متحدہ بیمارات اور متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف اور ٹیکنالوجی وغیرہ سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچا ہے اور 140 عالمی اختراع کرنے والوں کو مدد فراہم کی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت عجمان القوین بس سروس دوبارہ شروع ہوئی۔ عجمان پبلک ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی یعنی کہ APTA نے کووڈ-19 کی وبائی امراض کی وجہ سے سخت احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بدھ کے روز عجمان اور القوین کے درمیان بس سروس دوبارہ بھی شروع کر دی تھی، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ آپا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشنلز عمر لوتا نے بتایا کہ صبح 7 بجے سے شام 9 بجے کے درمیان بس سروسز آپریشنل رہیں گے، اور بسز عجمان کے المساء اللہ بس اسٹیشن سے دستیاب ہیں اور القوین میں لولا اسٹیشن پر اختتام پذیر ہیں۔ اس بار انہوں نے کہا کہ پھیلاؤ پر لگام پہننے کے لیے PITA کے ذریعے تمام احتیاطی اقدامات بھی کیے گئے ہیں، جس سے گاڑیوں کی صفائی اور جراثیم کش بنانے کے لیے ایک کمپنی کو آؤٹ سورس بھی اس بارے میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات میں روسی ویکسین بھی جلد لگائی جائے گی۔ کلینیکل ٹرائل کا آخری مرحلہ بھی اس بارے میں شروع کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس وقت متعدد ویکسینز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ بڑی آبادی کو جلد از جلد ویکسین لگائی جا سکے، اور اب جلد ایک اور ویکسین بھی لگائے جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اور اس حوالے سے بتایا یہ گیا کہ امارات میں روسی ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کا آخری مرحلہ بھی شروع ہو گیا، اور اب تک اس ویکسین کے نتائج بہت حوصلہ افزا رہے ہیں۔ اس بار میں کلینیکل ٹرائل کے دوسرے مرحلے میں 1000 رضاکاروں پر یہ ویکسین آزمائی گئی، جبکہ تیسرے مرحلے میں رضاکاروں پر اس ویکسین کے 180 روز کے دوران امیونٹی کے اثرات دیکھے جائیں گے، جس کے بعد اپریل میں اماراتی ویکسین کے اور حکومت کی جانب سے اس ویکسین کے نتائج و اثرات پر تفصیلی رپورٹ بھی شائع کی جائے گی۔ اس بار میں فی الحال روسی ساختہ ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے کے ابتدائی نتائج ایک انٹرنیشنل طبی جریدے یعنی کہ دا لینسٹ نے شائع کیے، جس میں پتہ چلا ہے کہ اس ویکسین کی افادیت 91.6% رہی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے لگانے سے جسم میں کورونا وائرس کے خلاف بھرپور مدافعت پیدا ہوتی ہے، اور انسانی جسم پر اس کے کوئی مضر صحت اثرات بھی سامنے نہیں آتے۔ یہ ویکسین روس کے گمیلا ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف اینڈمیالوجی کے اینڈ مائکروبیالوجی نے تیار کی ہے۔